ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ کے سلیبس کے مطابق تیسری جماعت کی اردو شامل نصاب سبق جانوروں سے برتاؤ پڑھیں گے۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی الفاظ معنی کے ساتھ ہم معروضی سوالات اور مشقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو آئیں بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے پیارے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی، اس کو ایک کنواں نظر آیا، اس آدمی نے کنویں سے پانی لے کر پیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ قریب ہی ایک کتا پیاس کی شدت سے بے حال ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ اس نے واپس جا کر اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور لا کر کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بخاری شریف، باب شرح القلب، باب شرب القلب۔ یہ حدیث کی کتاب بخاری شریف سے نقل کی گئی ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ صحیح مسلم، باب تحریم۔ یہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم سے لی گئی حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ عزیز طلبہ، یہ سبق جانور سے برتاؤ کی بلند خوانی ہم نے کی۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو سوال نمبر 1 ہے، معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ تو سوال نمبر 1 کے، آدمی کو سفر کے دوران نظر آیا ڈیش، پہلوان، کنواں، بزرگ، شاعر۔ تو اس سوال کا جواب ہے، آدمی کو سفر کے دوران کنواں نظر آیا۔ اس کو ہم پنسل سے بھر دیں گے۔ آدمی کو ڈیش میں سخت پیاس لگی، گھر میں، باغ میں، بازار میں، راستے میں۔ تو آدمی کو راستے میں سخت پیاس لگی۔ آدمی ڈیش میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا۔ آدمی پیالی میں، ٹوپی میں، موزے میں، کٹورے میں۔ تو اس سوال کا جواب ہے
آدمی موزے میں اپنے موزے میں پانی بھر کر لایا تھا اور کتے کو پلایا تھا۔ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ڈیش ملے گا۔ جز نمبر 4، تمغہ، ثواب، سزا، گناہ۔ تو اس سوال کا جو درست انتخاب ہے وہ ہے ثواب۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد جز نمبر 5 ہے عورت ڈیش کو باندھے رکھتی تھی، کتے کو، بچے کو، انسان کو، بلی کو۔ عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، تو عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی۔ اس سوال کا درست جواب بلی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ایک آدمی ڈیش کر رہا تھا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ کتا پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر چاٹ رہا تھا، ڈیش چاٹ رہا تھا، مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس سوال کا درست جواب اس خالی ڈیش میں مٹی آئے گی، مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد اگلا جز ہے آدمی چمڑے کے موزے میں ڈیش بھر کر لایا۔ آدمی چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لایا۔ اچھا، آدمی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے ڈیش پر روانہ ہو گیا، اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک ڈیش بلی کو باندھے رکھتی تھی، ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے الفاظ کو خشخط لکھیں۔ آدمی، سفر، کنواں، پیاس، معاف، ثواب، سلوک، دوزخ۔ ان الفاظ اور سبق کے آخری اقتباس ایک مرتبہ اللہ سے ڈرے کی املا کی تیاری کریں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اپنی کاپی میں ان الفاظ کو خشخط لکھنا ہے۔ سوال جواب۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے؟ اس سوال کا جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے کیا سوال کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے لیے مثال کے طور پر کن جانوروں کا ذکر کیا؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے لیے مثال کے طور پر بلی اور کتے کا ذکر کیا۔ کیا آپ نے کبھی کسی جانور سے اچھا سلوک کیا ہے؟ اگر ہاں تو کب اور کیسے؟ اگر نہیں تو کیا؟ آپ نے کسی کو اسے کرتے دیکھا ہے؟ 3 جملوں میں جواب لکھیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سوال کا جواب آپ اپنی کاپی میں لکھنی ہے اور اپنے ٹیچر کو دکھائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی۔ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ سفر، پیاس، شکر، ثواب، بھوک، رسی۔ سفر، اس کا جملہ بنائیں۔ سفر کا جملہ، ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا۔ پیاس، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ شکر، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثواب، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ بھوک، صبح سے مجھے کوئی بھوک نہیں۔ رسی،
عورت نے بلی کو رسی سے باندھا تھا۔ ایک عورت نے بلی کو رسی سے باندھا تھا۔ اس کے بعد قواعد کا ایک حصہ دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قواعد کو پڑھتے ہیں۔ قواعد میں آج کے اس قواعد میں ہمیں واحد مذکر الفاظ سے جمع کیسے بناتے ہیں اس بارے میں دیا ہے۔ تو جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہے نہیں ہوتی ان کو واحد اور جمع میں ایک ہی صورت رہتی ہے۔ مثلا ہاتھی، گڑ، بائی، درخت، اونٹ، بیل، جانور، لڈو۔ مثلا جنگل میں بہت سے درخت تھے۔ جملوں میں سے الفاظ کے بعد اگر حروف ربط میں، نے، سے، کے، پر، تک، کا، کو، کی آئے تو ان الفاظ کی جمع واو اور نون گنا لگا کر بنائی جاتی ہے۔ مثلا درختوں پر چڑیاں بیٹھی تھی۔ سوال نمبر 6، بریکٹ میں دیے گئے الفاظ کی جمع بنا کر خالی جگہوں میں لکھیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ڈیش پر سفر کرتے تھے۔ اونٹ دیا ہے، ہم نے اس کی جمع بنانی۔ تو پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جانور دیا ہے، ہم نے اس کی جمع بنانی ہے۔ تو جمع ہم رے کے بعد واو اور نون گنا لگا کر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تینوں ڈیش نے مل جل کر ماں باپ کی خدمت کی۔ تینوں بھائی نے نہیں ہوگا، تینوں بھائیوں نے، ہم نے جمع بنانی ہے۔ کسان بہت خوبصورت ڈیش کی جوڑی لایا، بیل کی جوڑی لایا، ہم نے جمع بنا کے اس خالی جگہ کو پر کرنی ہے۔ تو کسان بہت خوبصورت بیلوں کی جوڑی لایا۔ محلے کے بہت سے ڈیش میں قربانی کے جانور آئے ہیں۔ محلے کے بہت سے گھروں میں قربانی کے جانور آئے ہیں۔ سوال نمبر 7، جانوروں کے مذکر اور مؤنث پڑھیے اور اپنی کاپی میں فہرست بنائیں اور یاد بھی کیجیے۔ تو مذکر شیر، شیرنی، ہرن، ہرنی، گھوڑا، گھوڑی، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بندر، بندریا، بلّا، بلی، بیل، گائے، بھینسا، بھینس، چوہا، چوہیا، بچھڑا، بچھیا، مینڈا، بھیڑ ہوگا۔ مذکر اور مؤنث ان کی فہرست بنا کے اپنی کاپی میں لکھنی اور یاد بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 8، جانوروں اور ان کے بچوں کے نام ملائیں اور کاپی میں خشک نقل کیجیے۔ گھوڑا، بچھیرا، یہ مثال کے لیے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تو اچھا جی، تو گھوڑا بچھیرا، بکری کا میمنا ہوگا، گائے کا بچھڑا، مرغی کا چوزا اور بلی کا بلونگڑا یا بلوٹا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس سبق کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے ایک کھیل، ایک معمہ دیا گیا ہے۔ اس معمے سے ان جانوروں کے نام آپ نے ڈھونڈنے ہیں: چیتا، خرگوش، شیر، بکرا، ہاتھی، کچھوا، ہرن اور گھوڑا۔ تو یہاں پہ چیتا انہوں نے دیا ہے، چیتا، اور اسی طرح ہم پھر اس کے لیے کیا بنا سکتے ہیں؟ جی، تو بالکل آخری لائن میں بکرا، بے کاف رے الف بکرا۔ اسی طرح اس سے اگلی لائن میں کچھوا، اس کے بعد شروع کے لائن میں ہرن۔ تو باقی جو بچ جاتے ہیں وہ آپ اپنی اپنی کتابوں میں ڈھونڈیے اور جانوروں کے نام ان کی نشاندہی کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آج ہم نے آکسفورڈ کے سلیبس کے مطابق شامل نصاب سبق جانوروں سے برتاؤ کے بارے میں پڑھ لیا۔
اسی طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں خاص طور پر، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ استفادہ کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔